السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں مبینہ طور پر 17 جنوری 2018 کو چانڈیو برادری کے افراد نے فائرنگ کر کے ام رباب کے والد، باپ اور چچا کو قتل کر دیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ایک صبح جب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے پہنچے تو ام رباب نے انصاف کے حصول کی خاطر ان کی گاڑی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ان کی سندھ ہائی کورٹ کے باہر ننگے پیر سماعت پر آنے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ام رباب کی فریاد پر 2 بار از خود نوٹس بھی لیا۔ اپنی فیملی کے قتل کا انصاف لینے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے والی ام رباب آج ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ام رباب صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی انتھک محنت کی وجہ سے ایک ملزم گرفتار ہوا ہے، اور آپ سے میں سب سے پہلے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارا واقعہ ام رباب صاحبہ کب، کہاں اور کیوں پیش آیا کہ جس میں آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ کے چچا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا؟ جی، یہ واقعہ 17 جنوری 2018 پہ ہوا تھا، اور اس واقعے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑے تھے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی اے سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو ہیں، وہ ہماری ٹرائب کے سردار بھی ہیں۔ تو میرے والد نے کہا کہ ہم ان کو سردار نہیں مانتے، اور ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا انسان، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو کافی ان چیزوں پہ انبن ہونے لگی، اور میرے والد صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ فیوڈلزم کے اگینسٹ تھی، اور یہی چیز ان جاگیرداروں اور سرداروں سے برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے یہ ہمارے گھر میں 3 مرڈر کرائے گئے۔ تو یہ کیس میں پرسو کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کیونکہ جاگیردار سردار کوئی کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، پر قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں، مجھے بینگ مسلم اللہ کی ذات میں یقین ہے، اور پاکستان کی جو اپر کورٹ سے آنریبل سپریم کورٹ ہے، میں ان سے یقین رکھتی ہوں کہ مجھے انصاف پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو یہ تینوں مرڈر کیا یہ بس سچ ہے کہ ڈی ایس پی آفس کے سامنے ہوئے تھے؟ جی بالکل، یہ جو مرڈر ہوئے تھے پولیس اسٹیشن کے سامنے ہوئے تھے، اور اس میں ایک بڑی میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ ان مرڈرز میں جو ہمارے جورسڈکشن کا ایس ایچ او تھا وہ خود انوالو تھا۔ اس نے راستہ پورا کلیئر کرا کے یہ انسیڈنٹ کھڑے ہو کر کرایا تھا، اور بعد میں ان ملزمان کو خود پروٹیکشن میں لے کر وہ جو ہے اوپر تک چھوڑ کر آئے تھے جس جگہ پہ انہوں نے جانا تھا۔ تو اس کیس میں وہ ایسے جو سسپینڈیڈ ہے اور ڈسمس ہے، اور یہ چیز جو ہے واضح ہے، آئی جی صاحب کے سامنے بھی ہے، سب کے سامنے ہے، یہ ریکارڈ بھی ہم نے لائی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا سٹنگ جو اس ٹائم ایس ایچ او تھا جورسڈکشن کا، وہ خود انوالو تھا اس کیس میں، اور وہ ڈسمس بھی ہے ہمارے کیس کی وجہ سے۔ آپ سمجھتے ہو میرے باپ صاحبہ، جو 2 ایم پی ایس کے آپ نے نام لیے، کیا آپ آر یو شور کہ انہوں نے ہی یہ مرڈر کروائے، اور صرف اسی وجہ سے ہی کروائے کہ آپ کے فادر فیوڈلزم کے خلاف کھڑے تھے، جاگیردانہ نظام کو نہیں مانتے تھے، حق پہ کھڑے تھے؟ بالکل، دیکھیں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو جاگیردار اور سردار ہوتے ہیں نا، ان کے کام کرنے والے ہی اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خود کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پہلے وہ دشمنیاں ڈھونڈتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں جو ہے دوستوں، اور مطلب اگلے اسٹیپ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑے تھے۔ میں نے خود اپنے بابا کو ایک بار منع کیا تھا، میں نے کہا بابا اتنا ایکسٹریم پہ نہ جائیں فیوڈلزم کے اگینسٹ، کیونکہ سردار بہت ظالم ہوتے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ محتاج بنانا چاہتے ہیں، اور ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، ظاہر ان کو سردار بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، ان کو ایم پی بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور جب ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی عام انسان ہی ہے، کوئی ان کو ان کی جاگیر نہیں ہے، ہمارا ووٹ یا سب کچھ جو سمجھتے ہیں، ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ میرے والد صاحب کے ورڈز میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں کہ بابا نے کہا تھا کہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ بند کمروں میں نہیں آتا، اور روڈ پہ ہم نکلیں گے فیوڈلزم کے اگینسٹ جو ہمیں بات کر رہے ہیں، اور جو ہے ہم ان کو اپنا سردار اور جاگیردار ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہی چیز تھی جو سرداروں سے ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتا تھا
میرے والد صاحب کے ساتھ ٹرائب کے تقریباً سارے لوگ مل گئے تھے اور تمندار کاؤنسل جو بنی تھی فیڈرلزم کے اگینسٹ بیسیکلی سردار کے خلاف، تو وہ بہت اسٹرانگ بن چکی تھی اور اس سے یہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں الیکشن بھی نہ جیت پاؤں اور پوری ظاہر ٹرائب میرے خلاف ہونے لگی ہے، فیصلے بھی میرے پاس کم آنے لگے ہیں، تو اس کو خطرہ تھا کہ میری سرداری جو ہے وہ ختم ہوگی، اسی وجہ سے اس نے یہ مرڈر کرا ہے۔ اس کا بردر جو تھا برہان چانڈیو آن دا اسپوٹ تھا، اور یہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ انہوں نے اسی لیے کرا ہے کہ ان کے گھر کے بڑے چلے جائیں گے، پیچھے تو یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ صدمہ ہی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پر دیکھیں انہوں نے ظلم تو ہمارے ساتھ کیا، پر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اور ظاہر ایک جو قتل ہوئے ہیں ان کا انصاف تو کرنا ہے اللہ کی ذات نے، بینگ مسلم ہمارا یہ یقین ہے۔ عمر واب صاحبہ، جو دو ایم پیز آپ نے بتائے ہیں، کیا یہ نامزد ہیں ایف آئی آر کے اندر؟ بالکل، یہ دونوں نامزد ہیں، ان میں سے ایک کی ابیٹمنٹ ہے جو سردار خان چانڈیو ہے، اور دوسرا برہان اس کی انسٹیگیشن ہے، وہ آن دا اسپوٹ موجود تھا۔ اور دیکھیں یہ افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ کورٹس دیکھیں میں خوش بھی ہوں کہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور مجھے قانون پہ یقین ہے، کورٹس پہ یقین ہے، اسی لیے میں کیس پرسو کر رہی ہوں۔ باقی یہ 3 سالوں سے دونوں بھائی انٹرم بیل پہ ہیں، اور میں نے آج آنریبل سپریم کورٹ میں جب ہمارا کیس لگا تھا، اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلایا گیا تھا، کیونکہ 2 اسکونڈر سے جو اریسٹ نہیں ہو پائے تھے، تو ابھی ایک جو مجرم ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو دیکھیں ایک مجرم کو تو پکڑا گیا ہے، باقی ایک جو مین کلر ہے اس کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا، تو یہ مجھے تھریٹ کرنے پہ آ گئے ہیں سندھ کے جو سردار ہیں، سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو۔ تو میں ضرور یہ چیز کہوں گی کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، اور میں ڈرتی تو نہیں کسی سے بھی، پر یہ ہے کہ ضرور میں یہ ریکارڈ پہ لا رہی ہوں چیز کہ جو ہے مجھے ان جاگیرداروں اور سرداروں سے جان کا خطرہ ہے۔ آج آپ کی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ آج چیف جسٹس صاحب کے بڑے سخت ریمارکس تھے کہ سندھ پولیس پہ انہوں نے بڑی ہی برہمی کا اظہار کیا کہ کیا اتنی کمزور ہے سندھ پولیس کے 2 ملزمان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نے آج آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور پولیس پروٹیکشن آپ کو ملنی چاہیے؟ بالکل، میں نے یہ چیز آئی جی صاحب کے سامنے رکھی تھی، اور جو ہے اس میں سوری آئی جی صاحب ان پرسن آئے تھے، میں نے ان کو تو پہلے بتا ہی دیا تھا، پر میں نے یہ سپریم کورٹ میں بھی آنریبل بینچ کے سامنے یہ چیز رکھی، اور جیسے کہ مجھے آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کے تحت سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی، پر میں نے کچھ پکچرز بھی دکھائے۔ وہ پکچرز تھے کہ جب میں جاتی ہوں تو جاگیردار اور سردار کورٹ میں تقریباً 200 سے 300 لوگ لے کر آتے ہیں، تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے تھریٹ کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بتائی کہ مجھے خطرہ ہے، اور انہوں نے آج پھر سے کیونکہ وہ آرڈر کیا ہے کہ عمر باپ کی پروٹیکشن کا جو ہے پورا سے پورا خیال رکھا جائے گا۔ عمر اور واب صاحب، دوسری آپ کی بات بڑی یہ ایفرٹ ہے، کیا آپ نے کبھی سندھ حکومت سے بھی رابطہ کیا، کبھی سی ایم ہاؤس سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کوئی لیٹر لکھا، کوئی ای میل کی کہ مجھے انصاف دیا جائے، کلپرٹس کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں بالکل اس میں سندھ گورنمنٹ سے رابطہ ایسے کیا کہ میرے بردر جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد 2 بار فریال ٹالپور صاحبہ سے ملے تھے، اور ان کو پورا جو ہے قصہ بتایا کہ میرے دادا یو سی چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے، اور دادو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے، پر پیپلز پارٹی کی پوری قیادت نے آج تک میرے تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور افسوس ہے مجھے اس چیز کا، کیونکہ میری کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی، میں نے بلاول کو میں ہر بار جو ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتی ہوں، میں ہر بار ان کو ٹیگ کرتی رہتی ہوں اور ان کو مینشن کرتی رہتی ہوں، تو بلاول نے بھی آج تک کوئی ریسپونڈ نہیں کیا، حالانکہ ان کے نالج میں یہ پورا معاملہ ہے، پھر بھی مجھے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور سندھ گورنمنٹ کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ میں ایک بچی ہوں، میں انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں، اگر آپ مجھے انصاف دلانے میں میری مدد نہیں کر سکتے تو خدا را اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کرے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیسائز کیا گیا ہے میٹر کو۔ میں کچھ دن پہلے گڑی خدا بخش گئی بینظیر صاحبہ کی مزار پہ، تو سندھ گورنمنٹ نے میرے لیے وہ دروازے ہی بند کر دیے۔ میں گئی تھی اسی لیے کہ میں شکایت لے کے جاؤں ان کے شہیدوں کے پاس کہ آپ کی قیادت مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے انصاف دلانے میں جو ہے رول تو انہوں نے پلے کبھی نہیں کیا، پر رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ پر سندھ گورنمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے سٹنگ ایم پی ایس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور قاتلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تبھی میرے لیے دروازے بند کر دی گئے۔ عمر آپ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں۔
جیسے کہ عمر باپ بتا رہی ہیں، پی پی کی گورنمنٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ان کی حکومت میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے 3 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ حکومت سے بھی زیادہ یہ ملزمان بااثر ہوتے ہیں کہ 2 دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس لینے کے باوجود بھی گرفتار نہیں ہوتے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نہتی لڑکی انصاف کی خاطر کہ جس کے باپ، دادا اور چچا کو سارے عام دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے، حکومت ان کو انصاف کیوں نہیں دلا رہی؟ کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ وڈیرا سسٹم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے؟ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تو بڑے جلسے کر رہے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کی ناانصافی کے آپ بڑے رونے رو رہے ہیں، کیا آپ کو سندھ کی ایک معصوم بچی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ اردو پوائنٹ کے فورم سے پورے پاکستان کے سامنے ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کسی بھی آنے والے جلسے میں اس ایشو کو لازمی ایڈریس کریں گے اور رباب کے انصاف کی یقین دہانی کو بالکل آپ کرائیں گے۔ رباب، آپ کی فیملی کے ممبران کتنے ہیں؟ الحمدللہ سے میرے بردرس ہیں، میرے انکل ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں یہ کیس پرسو کر رہی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میری سسٹرس ہیں جن کی پڑھائی ڈسٹرب ہے، ہماری پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ضرور میں کہوں گی کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا اور مجھے انصاف ابھی تک نہیں ملا اور سفر بھی ہم کر رہے ہیں۔ مطلب میرے سر سے باپ، دادا اور چاچا کا سایہ چھینا گیا، مطلب کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ سندھ پولیس کے لیے بھی میں ضرور کہوں گی کہ سندھ پولیس کو بھی اس میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج جو بندہ اریسٹ ہوا ہے، مجھے خوشی ہے کہ کورٹ نے اپنا جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے جو ہے ایک قاتل پکڑا گیا ہے، پر سندھ پولیس کو ان قاتلوں اور سرداروں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آئی جی صاحب کو آنریبل سپریم کورٹ کا جو پریشر تھا اس کی وجہ سے آئی جی صاحب نے جا کر خود ڈیل کی ہے سرداروں کے ساتھ۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو ہے فکر کرنے کا لمحہ ہے ہمارے لیے کہ سندھ پولیس سے سرداروں اور جاگیرداروں کے سامنے اتنی کمپرومائز کیوں ہے، اتنی کمپلسیو کیوں ہے۔ آئی جی سندھ کو احساس کرنا چاہیے، اور اگر یہ ڈیل ہے تو آئی جی سندھ صاحب کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ حکومت پاکستان سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ حکومت کے ملازم ہیں، آپ نے اوتھ اٹھایا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی حفاظت کریں گے، نہ کہ قاتلوں کی، درندوں کی اور وحشیوں کی ہم سرپرستی کریں گے۔ آپ یہ سمجھتی ہیں، آپ کو کبھی یقین ہے کہ یہ جو اریسٹ ہوئی ہے یہ وقتی طور پہ اریسٹ ہے اور بعد میں ان ملزمان کو کسی نہ کسی طرح تفتیش کے اندر، ناقص تفتیش کے تحت ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان کی بیل ہو جائے گی؟ بالکل، دیکھیں پہلے تو پولیس نے جب ایک اور بندہ پکڑا تھا اس میں 13D کی اس پہ ایف آئی آر تھی، پولیس مقابلے میں اس کو پکڑا گیا تھا، اور جب پولیس نے وہ ایف آئی آر درج کی اور وہ کورٹ میں پیش ہوا تو پولیس اپنی اسٹیٹمنٹ سے ہی مکر گئی اور اس بندے کو سمجھے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے پروٹیکٹ کرنے کی، مطلب جو بھی قاتل ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں پولیس بھی رول پلے کر رہی ہے۔ تو میں آئی جی صاحب سے پرسنلی میں ایک بچی کا ریکویسٹ پھر سے کروں گی کہ سر آپ کے لیے ریسپیکٹ ہے میرے دل میں، آپ آج اگر آپ جھک جائیں گے ان سرداروں اور جاگیرداروں کے سامنے تو کل کسی اور ام رباب کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اس سسٹم کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں، میں لڑ سکتی ہوں، تو آپ کے پاس تو اللہ نے اتنے پاورز آپ کو ملے ہوئے ہیں، آپ خود اپنے بچوں والے ہیں، آپ سوچیں، آپ سمجھیں اس چیز کو، کیونکہ ویسے بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہمارا جو ایمان ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، تو کیوں نہ ہم کسی مظلوم کی مدد کریں، کیوں نہ ہم کسی کی آواز بنیں۔ میں خود ایک مظلوم ہوں، پر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مظلوم ہو میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پولیس کے جو بالا آفیسرز ہیں جو اس میں کمپرومائزڈ ہیں، میں ان کو ضرور کہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا سوچیں اور آپ اپنے ضمیر کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کر بات کریں، اور اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ عمر باپ غلط ہے تو پھر بے شک آپ میرے ساتھ بھی پرسنل ہو جائیں، کیونکہ وہ پرسنل ہو رہے ہیں میرے میٹر میں، اور مجھے پتہ ہے مجھے نقصان ضرور ہوگا، اللہ خیر کرے، پر مجھے پتہ ہے سندھ گورنمنٹ، سندھ عمر پولیس واب صاحبہ، اور ناظرین، سردار۔ اردو پوائنٹ کے فورم پہ ہم بھرپور اپیل کرتے ہیں اور یہ پروگرام ایک ثبوت کے طور پہ ہمارے ساتھ رہے گا کہ کل کو عمر رباب کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے رسپانسیبل موجودہ آئی جی سندھ ہیں، ایک جیتی جاتی بچی، پاکستان کی بیٹی، ابھی پروگرام کے اوپر لائیو کہہ رہی ہے، کلیئر بتا رہی ہے کہ میری جان کو تھریٹ ہے، مجھے وڈیرے نقصان پہنچا سکتے ہیں، 250-300 لوگ لے کے آتے ہیں، سندھ پولیس کمپرومائزڈ ہے،
بلاول بھٹو صاحب کو ٹیگ کرتے ہیں, جواب نہیں دیتے بلاول بھٹو. سندھ حکومت سے رابطہ کرتے ہیں, سندھ حکومت جواب نہیں دیتی. بے نظیر بھٹو شہید کی قبر پہ گئیں دعا کے لیے, شکایت کے لیے, ان کو جانے نہیں دیا گیا. یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے اور شرم کی بات ہے حکومت سندھ کے لیے کہ ایک پاکستان کی بیٹی ذلیل و خوار ہو رہی ہے, سندھ سے انصاف کے اصول کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے اور اپنی کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ اس میٹر کو بڑا سیریس لیں. کل کو اس بچی کو ذرا سی بھی خراش آئے تو یہ سارے لوگ رسپانسیبل ہیں. عمر باب یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ننگے پاؤں گئیں, اس قدر آپ تنگ آ گئی تھیں, اس قدر آپ فرسٹریشن میں آ گئی تھیں کہ آپ نے کہا کہ دس از اونلی دا وے کہ میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتی ہوں. وہ وٹ میڈ یو, کس طرح سے کیا سوچا آپ نے جو یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں اس میں ننگے پاؤں میں نے احتجاج کیا کیونکہ میں کورٹس پہ یقین رکھتی آئی ہوں اور کورٹس نے تھوڑا بہت رول پلے کیا ہے. پر میں ضرور کہوں گی کہ جو کیس ڈیلے ہو رہا ہے, سرداروں اور جاگیرداروں کی طرف سے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں, اس چیز پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اسے نہیں ہونا چاہیے. میں خود قانون کی طالبہ ہوں, میں بھی قانون تھوڑا بہت جانتی ہوں کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ سب جو ہیں ڈیلے ٹیکٹکس ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے, اور میں مجبور ہو کر ہر پروٹیسٹ کرنے پہ مطلب میں روڈ پہ بھی آ جاتی ہوں, میں کبھی لالٹین لے کر آ جاتی ہوں, کبھی میں نے ایک بار آپ کے نالج میں بھی ہو سب نے دیکھا تھا, میں نے جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش بھی کی تھی. مطلب کہ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے سر سے سایہ چھینا جاتا ہے. آپ کے گھر میں میں نے مطلب دیکھیں اپنے گھر میں 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے اور اس کے بعد بھی انصاف کے لیے میں ہی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. تو مجبور کیا جاتا ہے مجھے روڈ پہ آنا, میری کوئی چوائس نہیں تھی, میری کوئی خواہش نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے, میری بھی زندگی ہے. میرا بچپن تھا, 18 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا. تو ظاہر ہے میں کیسے فیس کرتی ہوں یہ شاید ان لوگوں کو نظر نہیں آتا. سب اپنے بچوں والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں ایک بچی ہوں, میرے لیے کتنا مشکل ہے یہ سب فیس کرنا. 3 سالوں سے میرا بچپن اس چیز میں چلا گیا ہے. مطلب میرے بابا تو نہیں رہے, وہ دکھ مجھے الگ ہے, پر میرے ملک میں اپنے ملک میں ایک پاکستان کی بیٹی ہو کر انصاف کے لیے دربدر ہوں. بہت ہی آپ کی دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں عمر باب. آپ نے انصاف کی خاطر, آپ نے اپنے والدین کے, اپنے چچا کے, اپنے دادا کے انصاف کی خاطر بڑی ایفرٹ کی ہے. آپ کی ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی. اردو پوائنٹ کا فورم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے. اردو پوائنٹ کا ناظرین فورم ایسے لوگ کہ جو بالکل مجبور ہیں, خاص طور پہ خواتین اور بچے, بالکل اردو پوائنٹ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ سے ساتھ کھڑا رہے گا. اگلی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, اور کیا سپریم کورٹ نے کوئی آرڈرز دیے ہیں کہ وہ جو 2 MP ایز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے, یا ابھی آرڈر پینڈنگ میں ہے اور وہ بیل پہ ہی ہیں, ابھی کینسل نہیں ہوئی؟ جو 2 MPs ہیں وہ دونوں انٹرم بیل پہ ہیں اور 3 سالوں سے وہ انٹرم بیل پہ ہیں. اور رہی بات کہ دوسرا جو ایک ملزم ہے جو ایبسکونڈر ہے, جو پروکلیمڈ آفینڈر ہے, اس کے پکڑنے کے لیے آنریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ 4 ویکس کے اندر آپ پکڑ کے لائیں, کیونکہ اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے والے یہی سردار ہیں, خود ایکیوز بھی ہیں اور یہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو کہ IG صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں. تو میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں میڈیا کے تھرو کہ IG صاحب اگر آپ خود مانتے ہیں, آپ کے نالج میں یہ چیز ہے کہ یہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان جاگیرداروں اور سرداروں کو پکڑ کے اندر کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے کوئی نقصان کر دیں. تو رہی بات نیکسٹ ہیئرنگ کی, تو انشاءاللہ 4 ویکس کے بعد پھر سے آنریبل سپریم کورٹ میں کیس لگے گا, اور میں کیس پرسو کرتی آئی ہوں اور میں پرسو کرتی رہوں گی. انشاءاللہ میری یہ جنگ فیوڈلزم کے اگینسٹ جاری رہے گی. میں اپنے والدین کے لیے انصاف تو لوں گی ہی, اور پر یہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں کہ جاگیردارانہ اور سردارانہ نظام کے لیے میرے بابا کا مشن تھا وہ انشاءاللہ میں کمپلیٹ کر کے رہوں گی. آخر میں کوئی قوم کو میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میرا بس یہی میسج ہے, میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی مظلوم ہیں آپ ان کا ساتھ دیں, جس پہ بھی ظلم ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ نکلیں. ابھی میں ضرور کہوں گی کہ یہی وقت ہے, یہ وقت ہے آپ اپنی قوم کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا ساتھ دیں, جو بھی مظلوم ہے ان کا ساتھ دیں, کیونکہ
آپ سب کٹھے ہوں گے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. سب کٹھے ہو کر ہی ہم ایک انقلاب لا سکتے ہیں, جاگیرداروں اور سرداروں کو ہم پنشمنٹ دلا سکتے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گی کہ میرا آپ سب نے ساتھ دیا ہے, میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی میڈیا کا, اور اس کے علاوہ جو ہے میں پاکستان کی عوام کا, جو باشعور غیرت مند عوام ہے, انہوں نے پہلے دن سے میرا ساتھ دیا ہے, اور میں یہی امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آخری دم تک وہ میرا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. عمر رباب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, بڑی دکھ بھری سٹوری ہے. دادو کی تحصیل میہڑ میں مبینہ طور پر 17 جنوری 2018 کو چانڈیو برادری نے فائرنگ کر کے ان کے باپ, ان کے دادا اور ان کے چچا کو قتل کر دیا تھا. حکومت سندھ کے لیے بڑی ہی آنکھیں کھول دینے والی اور شرم کا مقام ہے کہ آپ کے سندھ کی بیٹی در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. کیا وڈیرا سسٹم, کیا یہ فیوڈلزم اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے کہ حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے؟ آئی جی سندھ صاحب, آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ تو یو آر گیٹنگ پیڈ ٹو سرو دا پیپل, ناٹ ٹو سرو دا وڈیراازم. This is your legal and moral responsibility to take the proper action, get all these culprits arrested and punish them as soon as possible, as delay in justice is basically denying the justice. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا. آخر میں ایک بات میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ رباب نے کیٹیگریکلی طور پہ اردو پوائنٹ کے فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی فیملی کو خطرہ ہے, اور ان کو پروٹیکشن دینا حکومت سندھ اور آئی جی صاحب کا کام ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جلسے کے اوپر اس بچی کے ساتھ انصاف کے حوالے سے حکومت سندھ کو بڑا اعلان کرے گی. اپنے اس خالد بھٹی کو اردو پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجیے.